السلام علیکم۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کو عذاب ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ نیک آدمی تھا، مرنے والا، تو ظاہر بات ہے کہ نیک لوگوں کو عذاب نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید کی جاتی ہے کہ رمضان بھر اس کو کوئی عذاب یا سزا نہیں ملے۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت حاصل ہے اس مہینے کو، کہ اس مہینے میں مرنے والے کو رمضان بھر عذاب نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اگر وہ گنہگار ہے تو پھر اس کو جو ہے عذاب اور سزا ہوگا۔ تو یہ خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ہر انسان کو نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا سے جب رخصت ہو جائیں آخرت کی طرف، جب ہمیں انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم محفوظ رہ جائیں، اور اسی کی جو ہے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ خیر، اور کوئی پوچھنا چاہتا ہے کچھ؟ عورتوں کی طرف سے ایک سوال ہے کہ وتر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وتر نماز کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ رات کی نمازوں میں سب سے آخری نماز ہے وتر کی نماز۔ جو وتر کی نماز پڑھ لے، اب اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے فجر کی اذان تک۔ جب فجر کی اذان ہوگی تو 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر فرض نماز پڑھیں گے۔ تو فجر کی اذان تک کوئی نماز نہیں ہے وتر کی نماز کے بعد۔ اس لیے جو رات کو نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد وتر نہ پڑھیں، وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیں جتنی چاہیں، اور جب سونے کا ارادہ کریں تو سب سے اخیر میں وتر کی نماز پڑھیں۔ اب مسئلہ ہے کہ ایک شخص کو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، عشاء کی نماز پڑھ لیا، سنت پڑھا، وتر بھی پڑھ لیا، اب کھانا کھا کے وہ سو گیا، اتفاق سے کسی وجہ سے نیند نہیں آئی، یا نیند کھل گئی، دوبارہ نیند ہی نہیں آ رہی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ کچھ ہم نماز پڑھیں، تو وہ جو نماز پڑھے گا وہ اس کے لیے تہجد کی نماز نہیں ہوگی، بس وہ کیف متفق جتنی چاہے 2 4 6 رکعت نماز پڑھ لے، وتر نہ پڑھے۔ لیکن یہ معمول نہیں، یہ کبھی کبھار اگر ایسا ہو گیا، اور اگر جو پابندی کے ساتھ رات کو نماز پڑھنے کے عادی ہیں پڑھتا ہو، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ وتر کی نماز نہ پڑھے، جب وہ رات کی ساری نمازیں پڑھ لیں تو سب سے اخیر میں وتر کی نماز پڑھ لیں۔ امید کے سمجھ گئے ہوں گے۔ تسبیح گننا، اب ایک ہے کہ انگلی کے پوروں میں ہم گنتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر، اور ایک ہے وہ ایک مالا قسم کا آتا ہے جس کو ہم لوگ تسبیح دانا کہتے ہیں، اس پر کوئی سبحان اللہ گنتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ انگلی کے پوروں میں تسبیحات گنے جائیں، سبحان اللہ الحمدللہ انگلیوں میں گنے جائیں، کسی پتھر یا مالا یا کسی دانے پر
نہ گنا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں، رمضان میں تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کی بات دیکھیے، ایک ہی نماز ہے جس کو رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں تہجد کہتے ہیں، نام بدل جاتا ہے۔ اسی نماز کو رمضان میں پڑھیں گے تو تراویح کہیں گے، اور رمضان کے علاوہ پڑھیں گے دوسرے دنوں میں تو اس کو تہجد کہتے ہیں۔ اگر کوئی رمضان میں تراویح کی نماز پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ تو اس کے لیے تہجد نہیں ہے، اور اگر کوئی اور کچھ رکعت نماز پڑھنا چاہے تو وہ امام کے ساتھ صرف 8 رکعت تراویح پڑھے اور وتر نہ پڑھے، وہ گھر چلے جائے، اور رات کو اٹھ کر 2 4 6 رکعت جتنے ہو سکے اس سے پڑھ لے، اور سب سے آخر میں وتر پڑھ لے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، لیکن الگ سے تہجد کی نماز رمضان میں نہیں ہے، کیونکہ اسی کو رمضان میں تراویح اور غیر رمضان میں تہجد کہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سن لیں کہ اگر آپ رات کو اٹھ کر اور کچھ نمازیں پڑھنا چاہتے ہو تو آپ امام کے ساتھ صرف 8 رکعت تراویح پڑھیں گے اور گھر چلے جائیں گے، وتر نہیں پڑھیں گے، اور رات کو آپ اٹھ کر جتنی ہو سکے آپ سے 2 4 6 8 نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ مسلم لڑکی جاب کیسے کریں؟ مسلم لڑکی جاب کیسے کریں؟ مسلم لڑکیاں جاب یا نوکری کیسے کریں؟ دیکھیے، کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہے کہ مرد کمائے اور عورت گھر میں بیٹھ کر رہے۔ عورتوں کو باہر جا کر کمانے کا اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا ہے۔ ہاں، وہ اپنی ضرورت پر باہر پردے کے ساتھ جا سکتی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن گھر کے پورے خرچے کا دار و مدار عورت پر ہی ہو، جس کی وجہ سے اس کو باہر نوکری کرنا پڑے، باہر جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی مجبوری ہے کہ اس کو نوکری کیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھرپور پردے کا اہتمام کرے گی، غیر محرم مردوں سے بالکل دور رہے گی، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ورنہ ان ساری چیزوں کے بہت سارے نقصانات نظر آتے ہیں۔ نوکری کے چکر میں عورت اپنے شوہر بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر نوکری کرے، دلی جائے، بمبئی جائے، یا لوکل ہی میں مزدوری کرے، کمائے، اور عورت پردے کے ساتھ باعزت گھر میں رہے، وہ شوہر کے بچوں کو سنبھالے، شوہر کے گھر میں خدمت کرے، گھر کی دیکھ ریکھ اور دوسری جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی وہ حفاظت کرے، گھر بیٹھے، باہر نہ جائے۔ یہ تو بہت عجیب مسئلہ ہو گیا ہے۔ ابھی عید کی تیاری اور مارکیٹنگ شاپنگ میں خود کو شرم آتی ہے بازار جانے میں۔ ہماری مسلم لڑکیاں، عورتیں کوئی برقع پہن کے، کوئی بغیر برقعے کے خود چلی جاتی ہے بازار کرنے کے لیے، بڑی شرم و عار کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح نماز، تسبیح نماز بالکل یہ حدیث سے ثابت ہے، پڑھنا چاہیے اس کو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر دن پڑھو،
نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار پڑھو، نہیں تو کم سے کم مہینے میں پڑھو، نہیں تو کم سے کم سال میں ایک بار پڑھو، اور نہیں تو کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار پڑھو۔ یہاں تک اس کی تاکید آئی ہے۔ لیکن اس نماز کو ہم کیسے پڑھیں؟ جماعت کے ساتھ یا پھر الگ الگ؟ جماعت کے ساتھ یہ نماز مشروع نہیں ہے۔ تسبیح نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ الگ سے تنہا اس نماز کو پڑھیں، اور اسی میں فضیلت ہے۔ لہذا جماعت کے ساتھ یہ تسبیح کی نماز نہیں ہے، آپ الگ سے انفرادی طور پر اس نماز کو پڑھ سکتی ہیں، ادا کریں، یہی بہتر ہے۔ ایک سوال ہے، ایک سوال ہے کہ کسی گھر میں ایک بوڑھا کمزور آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو گھر کے دوسرے افراد اس کی طرف سے روزہ رکھ دیں گے؟ دیکھیے ایسا مسئلہ نہیں ہے، دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ دینا یا نماز نہیں پڑھ پا رہے تو اس کی طرف سے ہم نماز پڑھ دیں گے، ایسا نہیں ہے شریعت میں۔ اگر وہ بہت بوڑھا کمزور ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو اس کی دو صورت ہے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ فدیہ ادا کر دے، فدیہ ادا کر دے۔ صاحب حیثیت کا معنی ہے کہ اس کے پاس روپے پیسے مالدار وہ ہے، بوڑھا روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور اگر وہ خود غریب ہے اور بوڑھا کمزور ہو چکا ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے فدیہ بھی نہیں ہے، وہ غیر مکلف ہے۔ تو یہ صورت ہے، لہذا اس کی طرف سے کسی دوسرے کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو پھر بیمار، اس کی بھی دو صورت ہے۔ ایک آدمی عارضی طور پر بیمار پڑ گیا، جیسے بخار ہو گیا یا سردی ہو گئی، کھانسی ہو گئی، وقتی طور پر کوئی بیماری آئی، 2-4 دن 5 دن کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ بیماری کی حالت میں 2 4 5 10 جو روزے چھوٹ گئے ہیں، جب رمضان کے بعد وہ صحت یاب ہو جائے تو ان روزوں کی وہ قضا کر دے گا۔ اور ایک بیماری ہے جو دائمی بیماری ہے، وہ بیماری لگ گئی اب ٹھیک نہیں ہوتی ہے، شوگر ہے، پریشر ہے یا ہارٹ کی بیماری ہے، اور ڈاکٹر اس کو کہہ دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب کیا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہو گیا، کیونکہ شوگر جس کو لگ گئی لگ گئی۔ تو اس کا حکم ہے کہ اگر وہ مالدار ہے وہ آدمی، تو رمضان کے روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور اگر اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، غریب ہے، اور دائمی بیماری لگ گئی ہے اس کو، نہ ٹھیک ہونے والی بیماری، تو ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں غیر مکلف ہے، روزے بھی نہیں ہے اور فدیہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ روزہ نہیں ہے اس لیے کہ بیمار ہے، اور فدیہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس مال دولت ہے تو پھر وہ روزوں کے بدلے فدیہ ادا کرے۔ قرآن وقت پر وقت نازل ہوئی سے جو سورہ ہوگا
अक्सर के सुनते पाচ্ছি যে রমজান মাসে কোরআন নাযিল হয়েছে কেমন कुरान कैसे नाजिल हुआ है? हदीस में है कि लोहे महफूज से, लोहे महफूज कहते हैं 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह ताला जो अपने पास लिख कर रखा था कुरान को, इस कुरान को बैतुल इज्जा में एक ही बार नाजिल कर दिया। बैतुल इज्जा कहते हैं, पहले भी बताया था कि जैसे अभी बैतुल्ला शरीफ है, खाना काबा, इसी के बिल मुकाबिल आसमान पे, 7वें आसमान पे फरिश्तों का एक काबा है। ये मक्का में जो है काबा बैतुल्ला, ये इंसानों के लिए इबादत के लिए है, और इसी के सीधे आसमान 7वें आसमान पर एक घर है काबा, उसमें फरिश्ते इबादत करते हैं, उसको बैतुल इज्जा कहते हैं। तो लोहे महफूज से बैतुल इज्जा में अल्लाह ताला ने एक ही बार कुरान को नाजिल कर दिया, और बैतुल इज्जा से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो कुरान नाजिल हुआ है, ये 23 साल में थोड़ा 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 करके कुरान नाजिल हुआ है। दो चीजें हैं, लोहे महफूज से बैतुल इज्जा में एक ही बार अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, और बैतुल इज्जत से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 23 साल में कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। और कुछ है? সবার উজু আছে না? সবার উজু আছে না? যার নাই খেয়ে যা উজু করতে যাও। হ্যাঁ, एक आदमी मस्जिद आया है वजू करके, और वो बैठे बैठे सो गया है, तो अगर वो मस्जिद की दीवार या पिलर पे टेक नहीं लगा रखा है, बगैर टेक लगाए सो रहा है, और इतनी गहरी नींद सो गया कि सो सो कर वो गिर गया है दाएं या बाएं या सामने, तब तो उसका वजू टूट गया, उसको दोबारा वजू करके आना पड़ेगा। या टेक लगाकर सो गया, दीवार से टेक लगाया सो गया है, या मस्जिद के पिलर से टेक लगाकर सो गया है, उसको दोबारा वजू करना होगा। और अगर बैठे बैठे सो गया है और वो टेक भी नहीं लगाया है और दाएं बाएं आगे पीछे वो गिरा भी नहीं है, गिरने का मतलब ये नहीं कि एकदम चिपकटान हो जाए, बस इतना है कि ऐसे हो गया, झटका लग गया, तो फिर उसके लिए वजू है। लेकिन हल्की नींद ऐसे ही लेटा है, आंख बंद करके है, तो उस पर वजू नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो बड़े आराम से सोते हैं, टेक लगाकर, मुंह खोल कर, और जैसे नमाज खड़ी होती है तो उसको 2-4 आदमी जगाते हैं, लोग नमाज शुरू हो रही है, तब उठ के वो आते हैं, तो उसको वजू करना पड़ेगा। रमजान के बाद जो ईद का जो चांद नजर आएगा, तो ईद के दिन तो आप रोजा नहीं रख सकते हैं, ईद के दिन रोजा रखना हराम है। उसके बाद आपको 6 रोजे रखने हैं, नफली रोजे, 6 रोजे उस पूरे महीने में। जरूरी नहीं कि आपके ईद के फौरन बाद ही रखें, बल्कि पूरे महीने में लगातार आप रखें या छोड़ छोड़ के रखें, आपको 6 रोजे रखने हैं। इसकी फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے۔ جو رمضان میں ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھے تو اس کا 10 گنا کتنا ہو گیا؟ 10 مہینے کے برابر۔ کتنے ہوئے؟ جو رمضان کا پورا روزہ رکھا تو گویا اس نے 10 مہینہ روزہ رکھا۔ اور وہ جو 6 روزے ہیں رمضان کے بعد شوال مہینے میں، ان 6 روزوں کے بارے میں ہے کہ یہ 10 گنا کرو اس کو تو 60 ہو جاتا ہے، یعنی 2 مہینے 6 روزہ رکھیں گے ہم شوال میں تو کتنا ثواب ملے گا؟ 2 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ایک انسان رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھا جو کتنا ہو گیا؟ کتنے مہینے کے برابر؟ 10 مہینے کے برابر۔ اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزہ رکھیں گے تو وہ 2 مہینے کے برابر ہو گئے۔ تو جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا، اتنا ثواب ملا اس کو۔ پورا سال روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب مل گیا۔ اس لیے اس روز ان شوال کے 6 روزوں کو بھی رکھنا چاہیے انسان کو، تاکہ ہماری پورے سال اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے کی حالت ہی میں شمار ہو اور ہم کو اجر و ثواب ملے۔ سوال ہے دیکھیے کہ مردے کو جب قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ مردے ہی کو دفنایا جاتا ہے، زندہ آدمی کو تو نہیں دفنایا جائے گا۔ کوئی مرد ہو یا عورت ہو مر گئے ہیں اس کو لے کے چلے جاتے ہیں قبرستان، دفنا دیتے ہیں۔ اور دفنا کر جب ہم وہاں سے چلنے لگتے ہیں، واپس ہونے لگتے ہیں، تو جب سب انسان واپس ہو جاتے ہیں تو 2 فرشتے آ کر اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ کسی حدیث میں 3 سوال کا ذکر ہے اور بخاری کی حدیث میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے کہ اس میت سے 3 سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث کی عام کتابوں میں ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے صرف ایک ہی سوال ہوگا۔ یہ 3 سوال کیا ہے؟ وہ فرشتے سب سے پہلے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ جو مومن ہے، نیک لوگ ہیں، دنیا میں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جواب صحیح دے دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ یہ جواب کون دے سکے گا؟ جس نے دنیا میں اللہ کے احکام کو مانا ہے، وہ آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا۔ دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا مذہب اور دھرم کیا تھا؟ کہے گا کہ اسلام۔ کون کہے گا؟ جس نے دنیا میں اسلام پر عمل کیا ہے، اسلام کو فالو کیا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ کہہ دے گا کہ میرا مذہب اور دھرم دنیا میں کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے جو مذہب اسلام کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، نہ مذہب اسلام پر عمل کیا، نہ مذہب اسلام کے بارے میں پڑھا، ظاہر بات ہے کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ تیسرا سوال ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شبیہ، شکل، تصویر، فوٹو دکھایا جائے گا، اس کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ جس نے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا، آپ کے سنت پر عمل کیا، وہ فوراً پہچان لے گا یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ وہ آدمی کہے گا یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب 3 سوال کا جواب دے دے گا، اور بخاری کی روایت میں ہے
صرف یہی ایک سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، وہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دھرم اور مذہب کیا ہے، وہ نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کو مانے گا، ظاہر بات ہے کہ آپ کی ساری تعلیمات تو یہی ہیں. تو جب ان سوالوں کا وہ آدمی جواب دے دے گا تو فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی سو جاؤ. جنت کے بچھونے بچھا دیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دے گا اور اس سے کہے گا کہ وہ دیکھو، وہ جگہ دیکھو جہاں آگ دہک رہی ہے نا، اگر تم ان سوالوں کا جواب نہیں دیتے تو تمہارا ٹھکانہ وہ ہوتا، لیکن تم خوش قسمت انسان ہو کہ تم نے ان سوالوں کا جواب دے دیا اور یہ جنتی بچھونے اور جنت کی نعمتیں تم کو اب ملتے رہیں گی. فرشتے کہیں گے نوم کا نومت العروس، نئی نویلے دلہا اور دلہن کی طرح گہری نیند سو جا. وہ سوئے گا، کب اٹھے گا وہ جانتا ہے؟ جب قیامت کے دن اسرافیل سور پھونکیں گے تب اس کی نیند کھلے گی. تو یہ ہے. ایک اور حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لایا جائے گا اور وہاں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو سوال کیا جائے گا. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، اور کسی روایت میں ہے کہ 6 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو جس نے یہاں جواب دیا ہے قبر میں، اس سے بھی وہاں وہ 6 سوال ہوں گے، اور جو یہاں جواب نہیں دے سکے ہیں اس سے بھی وہاں وہی 6 سوال ہوں گے. یعنی گویا دونوں کا سبجیکٹ موضوع کیا ہے؟ الگ الگ ہے. ایسا تھوڑے ہوتا ہے کہ اگر کوئی میتھ کا امتحان دے کر کامیاب ہو گیا تو اس کو ماسٹر کیا کرتے ہیں؟ سائنس سے بھی پاس کر دیتا ہے نہ. سائنس کا بھی الگ سے امتحان ہوتا ہے، اس کا بھی الگ سے ایگزام ہوتا ہے. تو یہاں جو سوال کا جواب دے سکے گا اس سے بھی وہاں وہ 6 سوال ہوں گے، 5 سوال، اور جو یہاں نہیں دے سکا ہے اس سے بھی وہاں وہ سوال کیے جائیں.